ملک کی معاشی صورتحال کی بے یقینی سے ڈالر کی قیمت بے لگام۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید ₹5.81 مہنگا، تاریخ کی بلند ترین سطح ₹221 کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر ₹222 سے اوپر پر فروخت ہونے لگا۔ ڈالر کی قیمت بڑھنے سے ملکی قرضوں میں اربوں روپے کا اضافہ ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بھی مندی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 117 پوائنٹس کی کمی۔ عالمی مالیاتی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کا آؤٹ لک منفی بھی کر دیا۔ تازہ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال میں پاکستان کا اکاؤنٹ خسارہ $17 ارب رہا۔ مہنگائی اور مالیاتی خسارہ کی وجہ سے ریٹنگ منفی کی گئی۔ آئندہ مالی سال میں بھی کرنٹ خسارہ $10 ارب ہونے کا خدشہ۔ فچ نے اشیاء کی قیمتیں مزید بڑھنے کا امکان بھی ظاہر کر دیا۔ بارشیں تھمتے ہی ملک میں لوڈ شیڈنگ بڑھنے لگی۔ شہروں میں 8 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہونے لگی۔ شارٹ فال 6000 میگا واٹ سے بڑھ گیا۔ ضمنی الیکشن ختم ہوتے ہی ان حلقوں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہونا شروع ہو گئی۔ گڑھی شو میں ٹرانسفارمر بند ہونے اور بجلی کی بندش پر علاقہ مکینوں کا احتجاج۔ لاہور، قصور، کراچی، فیصل آباد میں بھی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ۔ حکومتی مدت پوری کریں یا جلد الیکشن کروائیں، حکمران اتحاد کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی رہائش گاہ پر آج اہم مشاورت ہوگی۔ اجلاس میں سابق صدر آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر رہنما شریک ہوں گے۔ ملک کی سیاسی صورتحال اور ملک کے دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ آصف زرداری آج سربراہ ق لیگ چودھری شجاعت سے بھی ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں حکومت سازی پر گفتگو ہوگی۔ ادھر پیپل پارٹی فوری انتخابات کی مخالف، اتحادی حکومت کی حمایت جاری رکھنے کا فیصلہ۔ استعفوں کی تجویز مسترد، نون لیگ کا پنجاب اسمبلی میں مقابلہ کرنے کا فیصلہ۔ تحریک انصاف کے نظریاتی گروپ سے بھی رابطہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، لندن سے ویڈیو لنک پر نواز شریف بھی شریک ہوئے۔ ضمنی انتخابات میں شکست پر رانا ثناءاللہ نے رپورٹ پیش کی۔ کہا لیگی کارکنوں نے مخالف پارٹیوں سے منحرف ہو کر آنے والوں کو قبول نہیں کیا۔ لندن میں نواز شریف کی زیر صدارت بھی اجلاس ہوا۔ انتخابات میں شکست کی وجہ مہنگائی اور سخت فیصلوں کو قرار دیا گیا۔ مسلم لیگ نون صوبائی پارلیمانی اجلاس آج ہوگا۔ پنجاب میں کامیابی کے بعد عمران خان کا چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں چیف الیکشن کمیشن متنازع ہو چکے ہیں، دھاندلی کی کوشش بھی کی گئی۔ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا ملک کی معاشی صورتحال پر بھی اظہار تشویش۔ IMF سے معاہدے کے بجائے روپے کی قدر میں مزید کمی اور روپیہ غیر مستحکم ہوا ہے۔ سیاسی بحران ہے، معیشت نیچے جائے گی۔ بحران کا ایک ہی حل ہے کہ ملک میں جلد نئے الیکشن کروائے جائیں۔ عمران خان کا نیب ترامیم کے خلاف آج سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا بھی اعلان۔ حکومت کی چیف الیکشن کمشنر پر عمران خان کے الزامات پر مذمت۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں ضمنی انتخابات میں کوئی دھاندلی یا بے ضابطگی نہیں ہوئی۔ عمران خان نے چور دروازے سے چیف الیکشن کمشنر کو ملنا چاہا، انکار پر ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگے۔ دھونس سے اپنی بات اداروں سے منوانا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ عمران خان شاید فارم فنڈنگ کیس کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ ادارے دھونس میں آنے کے بجائے عینی کردار ادا کریں گے۔ عمران خان فراگو کی زمینوں کا حساب دیں۔ مریم نواز کا PTI فارم فنڈنگ کیس کا فیصلہ فوری سنانے کا مطالبہ۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کی ٹویٹ میں عمران خان پر تنقید۔ کہا اپنی 20 سیٹوں سے 5 پر ہار جانے پر ضم میں آنے کی ضرورت نہیں۔ الیکشن کمیشن پر حملے کی وجہ وہ دھاندلی نہیں جو ہوئی بھی نہیں، بلکہ فارم فنڈنگ فیصلے کا خوف ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ ان کے خلاف ناقابل تردید شواہد سامنے آ چکے ہیں، جن کا منظر عام پر لایا جانا ناگزیر ہے۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا کہ تمام تر الزامات کا تعلق حقیقت سے نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے تحت اپنے فرائض سر انجام دیتا رہے گا۔
پرویز الہی تحریک انصاف کی جانب سے وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اجلاس میں تصدیق۔ پی ٹی آئی نے سیاسی انتظامی امور کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ پنجاب کے بعد سندھ میں بلدیاتی انتخابات اور ضمنی انتخابات پر توجہ دینے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی کی ملک گیر رکنیت سازی میں بھی تیزی لانے کا فیصلہ۔